الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے. سبحان اللہ. گرنے نہیں دیتا ہے کاندھے سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتا ہے کاندھے سے نواسے کو. یوں لگتا ہے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. یوں لگتا ہے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ
حسنین کے جھولے کو جبریل جھلاتا ہے، حسنین کے جھولے کو لگتا ہے کہ آقا کا دربان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا دربان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں یہاں تک بات ختم ہوئی تھی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے کوفہ میں شہید کر دیا، اور ادھر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ کی طرف آ رہے تھے، ایک مقام پہ پہنچے جہاں پہ حر جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کے جانا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس حر کو وہ 150 خط جو اہل کوفہ نے بھیجا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دکھایا کہ دیکھیں 150 خطوط آپ کی طرف سے آئے ہیں، تو میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہی خط بھیجے ہیں۔ حر کہنے لگا یہ میں نے تو نہیں بھیجے، بہرحال یزید کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کے جانا ہے اور کوفہ میں داخل ہونے نہیں دینا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا میں تشریف لائے اور پیچھے سے ابن زیاد نے 20,000 کا لشکر اور بھیجا، جو عمر بن سعد اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ 20,000 کا وہ لشکر اور 1,000 حر جو ہے لشکر کے ساتھ 21,000 کا لشکر کم و بیش یہ کربلا میں موجود ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ان کا ارادہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے، لڑائی کرنے کا ارادہ ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ مجھے یا تو اپنے شہر واپس جانے دو، میں تم سے کوئی لڑائی کرنے نہیں آیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اس بات کو بھی وہ نظر انداز کر رہے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ جہاں پر آپ قیام فرما رہے تھے تو اس کے ارد گرد آپ نے خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب خندق کھودی گئی اور اس میں صرف ایک راہ تھی نکلنے کی، جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خندق میں آگ لگا دی تاکہ دشمن ادھر سے حملہ نہ کر سکے، ایک ہی راستہ ہو جس سے ہم نکل کر دشمن سے مقابلہ کریں۔ تو کہتے ہیں جب 10ویں محرم کا دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، جمعہ کی صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام رفقا، اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت آپ نے نماز ادا فرمائی اور خوب ذوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ
آپ نے نماز ادا فرمائی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کے فارغ ہونے کے بعد خیمہ سے آپ تشریف لائے تو سورج طلوع ہوا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے آپ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ 3 دنوں سے آپ نے اور آپ کے رفقا نے، ساتھیوں نے، اہل بیت نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لائے، اور ان کوفہ والوں کے سامنے آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ جو یزید کی طرف سے بھیجی ہوئی فوج ہے یہ کسی بات پہ راضی نہیں ہے، تو آپ نے ان کو خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خون ناحق حرام اور اللہ کے غضب کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں۔ تمہارے جو ارادے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر تم کرو گے تو کل قیامت کے دن تم میرے خون کا کس طرح حساب دو گے، اور اپنا انجام بھی سوچو، اپنی عاقبت پر بھی نظر ڈالو، پھر یہ سمجھو کہ میں کون اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح چشم کرم کا منظور نظر تھا، اور میرے والد کون ہیں، میری والدہ کون ہیں، میرے نانا کون ہیں۔ پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا میری ماں تو وہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن اہل محشر دیکھیں گے تو وہ سر کو جھکا دیں گے اور اپنی آنکھیں بند کر دیں گے، اور عرش سے یہ ندا دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا دو کہ پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ میری والدہ جو ہے وہاں سے گزرنے والی ہے۔ تو سب اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو۔ فرمایا میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ میرے فضائل تمہیں معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیثیں وارد ہوئی ہیں، میری فضیلتوں میں جو احادیثیں آئی ہیں ان کو تم خوب جانتے ہو۔ لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ان کوفیوں کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو بجائے اس کے کہ ان کے دل پہ کچھ اثر ہوتا تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ہم آپ کے فضائل کو جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، آپ اپنی تمام حجتیں ختم کریں اور آپ میدان میں کسی کو بھیجیں، میدان میں کسی کو بھیجیں، اپنی جو حجتیں ہیں ان کو ختم کریں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا اور ان دشمن کی صفوں میں سے ایک شخص نے آ کر کیا کہتا ہے، جس کا نام مالک بن عروہ ہے، وہ دشمن کی صف سے میدان میں آیا اور کہا کہ اپنی باز کو ختم کرو، میدان میں کسی کو بھیجو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اور وہ آیا، جب آ کر دیکھتا ہے کہ حضرت امام حسین کے خیمے کے ارد گرد آگ جل رہی ہے، تو اس بدبخت نے کیا کہا اور کہنے لگا کہ اے حسین، تو نے آگے کی آگ سے پہلے ہی اپنے پاس آگ جلا کے رکھی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اے دشمن خدا، تو کاذب ہے، تو جھوٹا ہے، کیا تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ مسلم بن اوسجہ یہ حضرت امام حسین کے لشکر میں تھا، انہوں نے حضرت امام حسین سے عرض کی حضور آپ اجازت دیں، میں اس مالک بن عروہ کے منہ پہ تیر مارتا ہوں جس نے ایسی بکواس کی ہے اور ایسی
بے زیبا نازیبا اس نے گفتگو کی ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کوئی ابتدا ہو، تو آپ نے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ فرمایا، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس گستاخ کو جہنم کی آگ سے پہلے اس کو دنیا کی آگ میں مبتلا کر دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بد دعا کی اس کے لیے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ دعا کرنا تھا کہ وہ جس گھوڑے کے اوپر سوار تھا وہ اس گھوڑے کا جو پاؤں ہے ایک سوراخ میں چلا گیا، زمین کے سوراخ میں، تو وہ وہاں سے گرا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے جس میں پاؤں رکھا ہوتا ہے اس میں وہ پھنس گیا، اور اس طرح گھوڑا اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے اس آگ کے اندر اس کو دھکیل دیا۔ جو خندق کی آگ جل رہی تھی تو اس بدبخت کو اس آگ کے اندر گھوڑے نے جا کر ڈال دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے بدخواہ کو سزا دے دی ہے، کہ جو اہل بیت کا مخالف تھے اس کو فوراً سزا مل گئی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ کلمہ سن کر کہ اللہ کا آپ نے جب شکر ادا کیا، تو پھر ایک بدبخت دشمن کی صف سے آگے آیا اور اس نے آ کر کیا کہا، آ کر کہتا ہے کہ اے حسین تمہیں پیغمبر خدا سے کیا نسبت ہے؟ یعنی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تانے دینے لگا کہ تجھے پیغمبر سے کیا نسبت ہے، یعنی وہ یہ ایک طنز کر رہا تھا، حالانکہ آپ نے تو پہلے خطبہ دیا تھا کہ میرے نانا میرے نبی تو وہ ہیں جن کی محبت کے بارے میں تم نے احادیثیں میرے حوالے سے سنی ہیں، لیکن اس بدبخت نے کہا کہ تمہیں پیغمبر خدا سے کیا نسبت ہے۔ جب اس نے ایسی بد کلامی کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا کی، اور ایسی بد دعا کی کہ وہ فوراً عذاب میں گرفتار ہوا۔ کیسے ہوا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کے لیے بد دعا کی تو اس کو قضائے حاجت آئی، جسے اب پیشاب کہتے ہیں، اس کو پیشاب نے تنگ کیا، تو وہ ایک علیحدہ جا کر برہنہ بیٹھا تھا، پیشاب کر رہا تھا، تو ایک بچھو نے آ کر اس کو کاٹا۔ جب بچھو نے اس کو ڈنگ مارا تو وہ نجاست آلودہ تڑپتا رہتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ وہ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر ان بدبختوں کو پھر بھی دل میں کوئی غیرت، دل میں کوئی خوف خدا نہ آیا کہ ان 21,000 لشکر کے سامنے ان کے اپنے لشکر کے 2 آدمی کو موت ہوئی ہے اور جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور آ کر اس نے بھی بدبختی کی، بد کلامی کی۔ کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ وہ بدبخت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اے امام حسین دیکھو دریائے فرات جو ہے کیسے موجیں کر رہا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم حسین معاذ اللہ پیاسے اور بھوکے مرو گے۔ جب اس بدبخت نے یہ کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم امتہ عطشانا، کہ یا اللہ اس کو پیاسا مار، یا اللہ اس کو پیاسا مار دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ جس گھوڑے پہ وہ بیٹھا ہوتا گھوڑے نے اس کو نیچے گرایا، اور یہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جب اس کے پیچھے بھاگا تو بھاگتے بھاگتے اس کو پیاس نے اتنی شدت اور غلبے سے پیاس لگی کہ جب واپس آیا اور لوگوں نے اس کو پانی منہ میں ڈالنا چاہا تو پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں جا رہا تھا۔ تو اس طرح اس پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی، اور
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے اس بدبخت کو انجام تک پہنچا دیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسے بدبخت ان تمام لشکر کے سامنے واصل جہنم ہوئے تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اہل بیت پر اپنی جان کو قربان کرے، کون ہے جو اہل بیت کی جانوں پر اپنی جان کو قربان کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ حر جو تھا وہ اس یزید کے لشکر میں تھا اور وہ اندر سے بڑا پریشان تھا، اپنی دوزخ اور جنت کے درمیان وہ کھڑا تھا، بڑا پریشان تھا۔ تو اس کا بھائی اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے بھائی میں تیرا حال دیکھ کر بڑا پریشان ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ تم نے مشہور جنگیں لڑی ہیں، ان میں بڑی بہادری کے ساتھ تم نے جنگ کی ہے، لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ تو بڑا پریشان ہے اور چہرے پر خوف طاری ہے۔ تو حر کہنے لگا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہوں اور اپنی آخرت سے میں یوں سمجھنے کہ لڑائی لڑ رہا ہوں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے۔ دنیا جو ہے یزید کا لشکر، دنیا جو ہے کیونکہ یزید نے انعام لالچ دیے تھے، دنیا نے مجھے پوری قوت کے ساتھ دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اسلام میں اسی دوران جب دونوں بھائیوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آواز آئی کہ کون ہے جو آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سرخ روح پائے اور اہل بیت پر اپنی جان کو قربان کرے۔ تو حر کے کان میں جب یہ آواز سنی کہ حضرت امام حسین یہ فرما رہے ہیں تو حر یزید کے لشکر کو چھوڑ کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا گھوڑا دوڑا کے اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میں اپنی ان غلطیوں پر بڑا پریشان ہوں کہ میں نے آپ کے لشکر کو سب سے پہلے میں نے روکا تھا کوفہ جانے سے، آپ کو کربلا کی طرف لے کر آیا ہوں، میں اپنی اس غلطی پر بڑا پریشان ہوں اور میں آپ کی جان پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے، تو میرے اوپر جان اہل بیت پر جان قربان کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور تم سرخرو ہو گئے۔ تو اتنے میں اس کا جو بھائی ہے مصعب بن یزید، یعنی یہ حر کا بھائی تھا، وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آ کر بھائی سے کہتا ہے معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بھائی حر نے کہا کہ میں تو اپنی جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو یزید کے لشکر کو چھوڑ رہا ہوں اور جنت کی طرف میں جانا چاہتا ہوں، دنیا کو میں نہیں توجہ کرتا، دنیا بہت ہی فنا ہونے والی ہے۔ تو جب اس کے بھائی نے سنا تو کہنے لگا کہ میں بھی پھر آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دونوں بھائی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے تو اتنے میں جو عمر بن سعد تھا اس نے دیکھا کہ یہ دونوں بھائی جو ایک لشکر کا سربراہ سالار تھا اور دوسرا بھائی کہ حضرت امام حسین کے پاس گئے ہیں، تو اس نے ایک تیسرے آدمی کو بھیجا کہ ان کو جا کے سمجھاؤ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، ان کی صفوں میں جا رہے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے اور جن کے پاس دولت ہے یہ ان کو چھوڑ رہے ہیں، یہ تو کوئی احمق کام کر رہے ہیں۔
تو جب وہ تیسرا شخص اور اس کو ساتھ کہہ بھی دیا کہ اگر یہ نہ مانے تو ان پہ حملہ کر دینا ہے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ آیا اور آ کر حر کو کہنے لگا، اس کے بھائی کو بھی کہنے لگا کہ میں دیکھ کر حیران ہوں کہ تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو چنا ہے اور یزید کے جو انعام ہیں، ان کے اکرام ہیں، ان کو ٹھوکر مار دیا ہے، اور چند جو بےکس مسافر ہیں ان کا ساتھ دے دیا ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، جن کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، تیری اس نادانی پر افسوس آتا ہے۔ تو حر نے کہا کہ اے بے عقل ناسے، تجھے اپنی نادانی پر رنج نہ کرنا چاہیے، تمہیں اپنی بے وقوفی پہ رنج کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کر لیا ہے، یعنی ایک پاک چیز کو چھوڑ کر، امام حسین کا لشکر پاک ہے، طاہر ہے، اس کو چھوڑ کر تم نے پلید کو قبول کر لیا ہے، مجھے تو تیری نادانی پہ افسوس ہو رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت حر اور آپ کا بھائی اس کی باتوں میں نہیں آ رہے، تو اس نے حضرت حر پر حملہ کیا، نیزہ اس نے مارا، تو حضرت حر جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور ساتھ ہی حضرت حر نے اس بدبخت کو نیزے سے اس کو ختم کر دیا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی۔ اجازت مانگ کے یہ دونوں بھائی جو ہیں ان یزید کے لشکر میں آئے، اور ایسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان پر اپنی جان کو قربان کیا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ کیسے یہ لوگوں کی گردنوں کو کاٹ رہے ہیں، سر کو تن سے جدا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ کرتے کرتے یہ دونوں بھائی شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر کو لے کر آتے ہیں اور اپنی گود میں بٹھا کے اس کا منہ صاف کرتے ہیں۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، کہ وہ اللہ کے رسول کے بیٹے کی وہ گود میں ہے۔ تو اپنے بخت اور مقدر پر ناز کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو اسی طرح حر کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا، اور حر کا ایک غلام بھی تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اہل بیت نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، کرتے کرتے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبض جگر تھے، میدان کی اجازت چاہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں، میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، اور یہ چمنستان رسالت کے پھول اپنے سر کو کٹانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس لخت جگر کو خود گھوڑے پہ سوار کیا، اسلحہ سے اپنے دست مبارک لگائے، اور آپ نے جو جنگی سامان ہوتا ہے وہ خود پہنایا، اور ہاتھ میں تلوار بھی دی۔ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ میدان میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر رجز پڑھی، فرمایا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے یہ رجز پڑھی کہ میرے مقابلے میں کوئی آنے والا ہے تو آئے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کو دیکھ کر تمام جو کوفہ کے 20,000 کا لشکر تھا اندر سے وہ کانپنے لگے، کسی کو جرت نہ ہوئی تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، کیونکہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے ایسے بیٹے ہیں جن کی صورت اور سیرت جو ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ صورت اور سیرت کے لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آقا علیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں ان بدبختوں میں سے کوئی سامنے نہ آیا تو آپ خود جا کے ان پر حملہ کیا، اور جس طرف سے آپ جاتے تھے ایسے محسوس ہوتا کہ ان کی
صفوں کی صفوں کو آپ الٹ دیتے، تو کہتے ایک مرتبہ آپ گئے تو پھر واپس اپنے والد صاحب کے پاس آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان مبارک اپنے بیٹے کے منہ میں رکھتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اس دشمنوں کی صف میں جاتے ہیں اور ان کو صفوں کی صفوں کو الٹ دیتے ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک شیر کا بیٹا جو ہے یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، تو عمر بن سعد جو اس 20,000 لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ اس کو چاروں طرف سے حملہ کیا جائے۔ تو چاروں طرف سے حملہ کیا گیا اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا اور خیمے میں لے کر آئے، حتیٰ کہ پھر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بالکل چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں 6 ماہ کے ہیں، غالباً 6 ماہ کے ہیں، اور پیاس کی بڑی شدت ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اپنے اس لخت جگر کو لے کے جائیں، کیونکہ یہ تو ایسا چھوٹا ہے، یہ تو نہ ان کے ساتھ لڑ سکتا ہے اور نہ یہ کچھ کر سکتا ہے، تو ان کو لے کر جائیں تاکہ ان کے دل میں رحم آئے اور ان کو کچھ گھونٹ جو ہے پانی کے دے دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس لخت جگر کو لے کر گئے، جو بہت ہی کم سن ہیں، چھوٹے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اور ماں کا جو دودھ تھا وہ بھی خشک ہو گیا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اس لخت جگر کو لے کر ان کے پاس آپ ان کے سامنے گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس چھوٹے بچے پر کچھ رحم کھاؤ۔ تو مورخین لکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی دیتے، ان میں سے ایک بدبخت نے تیر مارا، جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلق چیرتا ہوا، آپ نے اپنے بیٹے کو یہاں پہ اٹھایا ہوا تھا، تو حلق کو چیرتا ہوا آپ کے بازو پہ جا پیوستہ ہوا، جو تیر تھا، یعنی حلق سے لگا پیچھے سے نکل کر آپ کے بازو پر بھی پیوستہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ بھی شہید ہوئے اور اپنے بیٹے کو لے کر واپس خیمے میں آئے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی اصغر کو لے کر آ رہے تھے، چونکہ آپ ساکت تھے، خاموش تھے، تو خیمے سے دیکھنے سے یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کو پانی دے دیا گیا ہے۔ جب آپ لے کر آتے ہیں اور خیمے میں آتے ہی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری چھوٹی بھی قربانی قبول کر لی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب لخت جگر شہید ہوئے، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے لخت جگر ہیں اور اس وقت بڑے بیمار تھے، تو آپ نے بھی اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیں، میں بھی میدان میں جنگ میں جاتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم میری نشانی ہو اور تم نے جو امانتیں ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ پھر آخر میں خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان میں تشریف لے گئے، اور آپ نے بھی اپنے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ نے بھی اپنی جان کا جو نذرانہ ہے وہ پیش کیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ کے جسم اقدس کو غسل دیا گیا تو کم و بیش 35 یا 36 جو ہیں تلواروں کے نشان تھے، اور کئی نیزوں کے نشان تھے، اور کئی تیروں کے نشان تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ ان بدبختوں نے جتنے بھی اہل بیت میں شہید ہوئے، مورخین لکھتے ہیں ان سب کی گردن کو کاٹ کے انہوں نے نیزے پہ رکھ کے پھر وہ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے پھر یزید کی طرف بھیجا، اور یزید نے دیکھ کے اس وقت اس نے کہنے لگا کہ میں بڑا شرمندہ ہوں، میں اس طرح ہوں۔ بہرحال اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب
سر مبارک کو لے کے جا رہے تھے تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیزے کی نوک پہ بھی آپ کو روم سنا رہے تھے۔ سننے والوں نے سنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس نیزے کی نوک پہ بھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پوری آپ کی ہسٹری سے آپ کی جان نشاور کی ہے۔ اس پوری کی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے ایسے مقام پہ بھی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ نے نمازوں کو ادا کیا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا ہے۔ اپنی جانوں کو تو قربان کر دیا ہے لیکن دین کو بچایا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، مل کے پڑھ لیں اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، حضرت اصغر کبو تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کبو تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ آخری شعر سنیں اور یہ ہمیں بڑی نصیحت ہے۔ شاعر کہتا ہے تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔